مسلمان پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی دی؟ آئیے ذرا اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا طبقہ ہونا چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کیسا گروہ ہونا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، اللہ فرماتے ہیں جو خیر کی دعوت دے، جو بھلائی کی دعوت دے، جو خیر کی طرف بلائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ نیکی کی دعوت دے، برائی سے اختلاف کرے، برائی سے انکار کرے، نیکوں کے ساتھ محبت کرو، برے لوگوں سے بچو، برے لوگوں سے نفرت کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے بارے میں یہ نہیں فرما دیا اگر کوئی امیر ہے تو اپنی جگہ پہ امیر ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اپنی جگہ پہ غریب ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اپنی جگہ پہ مالدار ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اپنی جگہ پہ فقیر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے اگر فلاح ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نیکی کی دعوت دو، برائی سے بچنے کا کہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ دنیا کے اندر اگر کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو، کامران لوگ دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ یہی لوگ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر ہمیشہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو لوگوں کو غلط اور صحیح کی تمیز بتلائے، اور پچھلی جو پہلی امتیں تھی ان کی جو تباہی کی وجہ بنی ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ نبی نے جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اس کے بعد کوئی نہیں تھا جو ان کو برائی سے روکے، جو ان کو اچھائی کی دعوت دے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اب اس امت کو اللہ رب العالمین نے اس فضیلت سے نوازا ہے، اس اہمیت سے نوازا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر کے چلے گئے ہیں، لیکن اب اس دعوت کو دینے والے کون سے لوگ ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام لے کر چل رہے ہیں، یہ ان ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بیٹھنے والے، یہ مصلی محراب سے دعوت دینے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کو کہتے ہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، سب سے حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ علماء کو دیکھا جاتا ہے، قاری قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد اور مطلب بتاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیا وجہ تھی اللہ رب العالمین نے تمہیں بھیجنے کی، کس لیے بھیجا گیا۔ اور آج انہی لوگوں کو جگہ جگہ پہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ لوگ موجود نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نام و نشان ان کے زمین سے ختم کر دیے، نست و نابود کر دیے کہ نہ وہ برائی سے رکتے تھے اور نہ ان کو کوئی روکنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل کے کافروں کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیوں لعنت کی گئی؟ کیوں ان کو برا بلا کہا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اس لیے ان پر لعنت کی گئی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری نافرمانی کرتے تھے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے،
گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بڑے شوق کے ساتھ کرتے تھے۔ گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے تھے، آج ہم نے یہ کام کیا، آج ہم نے یہ گناہ کیا، آج ہم نے اپنے رب کی اس حکم کو ٹھکرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ان پر لعنت کی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اکیلی نافرمانی نہیں بلکہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد کراس کر دیتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمانے کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ دیکھ نہیں رہے فرعون کو، حامان کو، قارون کو، اللہ رب العالمین نے قیامت تک ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو دنیا میں رہ کے نافرمانی کرے گا، میرے حکموں کو ٹھکرائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا کے لیے ذلیل و خوار بنا کے رکھوں گا۔ برائی کو روکنا، برائی کے خلاف اعلان کرنا، برائی کے خلاف احتجاج کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ منبر و محراب سے دعوت دینے والا نہیں، مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے والا نہیں، مسجد کی صفوں پہ بیٹھ کے طالب علم قرآن پڑھنے والا نہیں، بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس پہ لازم ہے کہ جہاں بھی برائی ہو، برائی کے خلاف آواز اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 165، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو بری کر دیا، ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی، ہمیں وہ لوگ محبوب ہیں۔ اللہ کون سے لوگ ہیں؟ عن السوء، جو برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم نے ان کو بچا لیا، بری کر دیا، کامیاب کر دیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو ظلم کرتے تھے، جو برائی کرتے تھے، جو میرے حکموں کو ٹھکراتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے جو رہ کے دنیا میں کرتے تھے، میری نافرمانی کرتے تھے، میرے حکموں کو ٹھکراتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بھلا دیا۔ کس مقصد کے لیے ہمیں اس روح زمین پہ پیدا کیا؟ کیا رب کی عبادت نہیں ہوتی تھی؟ کیا رب کی تمہید نہیں بیان ہوتی تھی؟ رب کی تسبیحات نہیں بلند ہوتی تھی؟ میرے بھائیوں ہر چیز ہوتی تھی۔ انسان رب کا حکم مانے یا نہ مانے، زمین اور آسمان میں 4 انگلوں کے برابر ایسی جگہ نہیں جہاں رب کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے لگے تھے، فرشتوں نے کہا اے اللہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کرا؟ کیا وجہ انسان کو پیدا کرا؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عبادت بھی ہوتی ہے، تمہیدات بھی بیان ہوتی ہے، تسبیحات بھی بلند ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے انسان کو پیدا کرنے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان کو میں نے بہت مجبور پیدا کیا۔ صبح جب گھر سے نکلتا ہے پریشانی ہے اس کے اوپر، مزدوری کرنے جا رہا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اس کے اندر کام کر رہا ہے، اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، انسان ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے میرے در پہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سجدے میں مجھے جتنا سکون آتا ہے وہ سکون مجھے کہیں نہیں ملتا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا آپ نورانی مخلوق ہو، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، ہر ضرورتوں سے پاک ہے۔ انسان کو میں نے ہر ضرورتیں دی ہے، میں اس کو چیک کر رہا ہوں، اس کو پرکھ رہا ہوں، یہ کتنی میری تابعداری کرتا ہے، کتنا میرے حکموں کو مانتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ برائی کے خلاف احتجاج کرے،
برائی کو جہاں تک ہو سکے روکے، جتنی اس کے اندر اہمیت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اس کو روکے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی بھی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو برائی کو روکے جہاں تک ہو سکے۔ اگر اس کے ہاتھوں کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اگر اس کے اندر نہیں ہے طاقت، اتنی جرأت نہیں ہے، تو اس کو پھر اپنی زبان سے واضح کرے اس کی برائی۔ اگر اتنی بھی نہیں طاقت، اتنی بھی ہمت نہیں پڑ رہی، وہ بہت بڑا ظالم ہے، تو پھر اس برائی کو اپنے دل کے اندر ہی اندر برا جانے۔ اگر آج تو دل کے اندر برا جانے گا، کل رب تجھے طاقت دے گا تو اس کو زبان سے واضح کرے گا۔ جب زبان سے تو واضح کرے گا، رب تجھے طاقت دے گا، پھر تو اس کو ہاتھ سے بھی روک سکے گا۔ اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے، یہ نہیں آپ نے دیکھنا یہ تو بہت بڑا انسان ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان کا جرنیل ہے، یہ کرنیل ہے، یہ وزیر ہے، یہ بشیر ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی اے ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کو ایک طرف رکھ دینا، بلکہ آپ نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ میرے نبی نے ہمیں کس چیز کی اجازت دی ہے۔ جتنا بھی ہو سکے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، سب امتوں میں سے اگر بہترین امت ہو، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو پیدا کی گئی ہو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو۔ اس کے سامنے جو مرضی آ جائے، جتنا بڑا سے بڑا انسان آ جائے، پھر آپ نے اس کو پیچھے ہٹا دینا۔ آپ نے قرآن کی آیت پر غور کرنا، اس پر توجہ دینی کہ میرا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے، آیا کہ میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں، یا اس آیت کے میں کتنا خلاف چل رہا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تنگی میں، آسانی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں، خوشی میں، ناگواری میں، ہر حالت میں آپ علیہ السلام کی بات کو سنیں گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، خواہ ہماری جگہ کسی اور کو اقتدار مل جائے اور ہم مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے ان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہاں اگر ہم ان کے اندر واضح کفر دیکھ لیتے ہیں جس کی ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ ہم جو بھی بات کہیں گے حق والی بات کہیں گے، سچ والی بات کہیں گے، اور جب دین کا معاملہ آ جائے گا پھر ہم کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ جو بھی ہو، اپنا ہو، بگانا ہو، رشتہ دار ہو، خیر ہو، محلے دار ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، سفید ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہوگا کمپرومائز نہیں چلے گا، اعلان ہوگا۔ اگر نیکی کرے گا ہمارا دوست ہے، ہم تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں گے، برائی کرے گا، رب کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، ہمارا دشمن ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ داری ختم ہوگی، جو بھی ہے ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اگر نیکی کرے گا، رب کے حکموں کی تابعداری کرے گا، تو ہمارے لیے تو محبوب ہے، ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اپنے تھے لیکن نہیں بچا سکے، بیگانے تھے، دور کے رہنے والے تھے، آئے اور جنتوں کے وارث بن گئے۔
ابو طالب کون تھا؟ اپنا چاچا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب جس کو تو چاہے گا اس کو میں نہیں ہدایت دوں، جس کو میں چاہوں گا اس کو میں ہدایت دوں۔ بلال کون تھا؟ عمر کون تھا؟ عمر وہ تھا ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور گھر سے نکلا، اپنی بیوی کو کہہ کے چلا گیا آج میں جا رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اسلام کی بنیاد ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ادھر سے دعائیں نکلتی اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دعوت دے۔ عمر کون تھا؟ لیکن جب اسلام قبول کر لیا اپنا بن گیا، اپنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ یہ رشتے ناطے اللہ نے کس طرح قائم کیے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ حق المسلم علی المسلم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ شہر کا رہنے والے، یہ گاؤں کا رہنے والا، یہ میرے ملک کا رہنے والا، یہ دوسرے ملک کا رہنے والا نہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹا دو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ اگر پریشانی تکلیفیں مصیبتیں ان میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہ رب نے لازم کر دیا ہے تم ان کی آپس میں صلح صفائی کرائے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تم یہ کر لو اللہ فرماتے گا تمہیں تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ اعمال تم کو پسند ہوں گے اور کچھ ناپسند ہوں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کے برے کاموں کو ٹھکرایا، انکار کر دیا، یعنی کہ برائی کرے، ظلم کرے، اپنی منمانی کرے، رب کے حکموں کو ٹھکرائے اور تم نے ان کا انکار کر دیا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بری ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ اور جس نے ان کی پیروی کی، اگر وہ برائی کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے، ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ پیسے دار ہے، یہ بہت بڑا ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی تو ہمیں صلاحوں کے پیچھے پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہلاک ہو، تم تباہ و برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی سے قربان جاؤ، صحابہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خلاف اعلان جنگ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک آپ ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں۔ جب وہ نماز کو چھوڑ دیں گے، تمہارے لیے خلل پیدا کریں، پھر تم ان کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم راستوں سے بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ان مجلسوں کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہی ہے، یہ سن لو کہ آج کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی شادی آ جاتی ہے، ہم راستوں کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ماں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بہن ہوتی ہے، راستہ بند پڑا ہے، چھوٹا سا کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، راستوں کو بند کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آج گلیوں کی نکروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی ماں بہن کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آج وہ یہ میسج چھوڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر میرے صحابہ ان باتوں پر عمل کرو، راستوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے،
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے روکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں کو پست کر لینا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے، راستے میں کوئی تکلیف کا چیز ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا، ہٹا دینا ہے تاکہ آنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سلام کا جواب دینا ہے، آگے فرمایا کہ نیکی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے بچنے کا کہنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے بچنا ہے۔ سب سے افضل جہاد، سب سے کامل جہاد، اہمیت والا، فضیلت والا، سب سے بڑا جہاد کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کامیاب سب سے بڑا فضیلت والا جو جہاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے، اور جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے روکنے کو نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم ضرور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا اور ضرور برائی سے بچنے کو کہا کرو، ان قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے پھر تم دعائیں کرو، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، ہمارا بھائی ہے، فوری اس کو تکلیف ہوگی لیکن پوری زندگی تمہارے لیے وہ دعائیں کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا